वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉवेल्स को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ साथ फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की नॉवेल की जानिब, जिसका नाम है ऐन शक्ले कल्ब। इस नॉवेल को तहरीर किया है गौहर इलियास जलाली ने। तेरी बेताबी के सदके अजब बेताब है तू, हाफिज साहब ने अहमद की बात सुनकर नाराज होते हुए कहा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाफिज जी, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। अहमद ने बेबसी के साथ इकरार करते हुए कहा। बच्चे, अकल के पास खैर के सिवा कुछ नहीं, हाफिज साहब ने समझाते हुए कहा। जब तक तू अकल से मोहब्बत को हासिल करने की तदबीर करता रहेगा तो ऐसा ही होगा। तो फिर मैं क्या करूं? अहमद ने मदद के इरादे से पूछा। हाफिज साहब हल्के से मुस्कुराए और फिर एक जज्बे के साथ कहा। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। जाकर उसके बाप से बात कर, अगर कहता है तो मैं चलता हूँ तेरे साथ। नहीं नहीं हाफिज जी, आप क्यों तकलीफ करते हैं? अहमद ने कहा। मैं खुद करता हूँ बात, और अगर बात ना बनी तो फिर आप ही को तकलीफ दूंगा। इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? हाफिज साहब ने मोहब्बत के साथ कहा। ये तेरा हक है, और अगर लड़की की मर्जी ना होती तो मैं कभी तुम्हें ऐसा मशवरा ना देता। और याद रखना, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम तेज मौजों से, वो घबराया नहीं करते। हाफिज साहब के हुजरे से निकलने के बाद अहमद जिंदगी में पहली बार नासिर के घर की जानिब एक नए जज्बे, वलवले और भड़कती आग दिल में लिए चल पड़ता है। नासिर भाई, आपकी बात हुई? अहमद ने नासिर के घर की बैठक में बैठे अधूरा लेकिन अपने मुआयने में पूरा सवाल किया। मुझे अफसोस है अहमद भाई, नासिर ने बड़े दुख से कहा, लेकिन उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। उल्टा मुझ पर बरहम होने लगे। लेकिन वजह? अहमद ने सवाल किया। क्या मैं ईमान के काबिल नहीं? बात काबिलियत की नहीं अहमद भाई, नासिर ने कहा। आप जैसा काबिल शख्स हर खूबी के साथ साथ मोहब्बत भरा दिल रखने वाला कहाँ मिलेगा ईमान के लिए? फिर क्या बात है? अहमद ने झिंझलाते हुए कहा। वही बात जो मैंने आपसे पहले कही थी। नासिर ये कहते हुए शर्मिंदगी से सर झुका लिया। यही कि मैं उनके खानदान से नहीं, अहमद ने जवाब दिया। मैं महर नहीं हूँ जी। नासिर से सिर्फ इतना ही कहा गया क्योंकि वो भी उसी खानदान से था। व्हाट रबिश! जिंदगी में पहली बार अहमद की गुस्से में जुबान से निकला। सॉरी नासिर भाई, लेकिन ये कौन सी किताब में लिखा है? माज़अल्लाह, किस वली या किस नबी की ये तालीमात है? किस खुदा का हुक्म मान रहे हैं? कैसी मुनाफिकत है कि अपने खानदान से बाहर रिश्ता नहीं करना। मुनाफिकों की बगलों में बुत होते हैं। नासिर ने यूं ही सर झुकाए हुए कहा। लेकिन इन अना परस्तों का खुदा इनके अंदर छुपा बैठा वो खानदानी बुत है जो ना सुनता है ना समझता है, और ये अपनी औलाद को भी उसके भेंट चढ़ाने से नहीं कतराते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, अहमद ने अंगारे उगलते लबो लहजे में कहा। इस खानदानी बुत को टूटना होगा और इसे मैं तोड़ूंगा। ये सुनते ही नासिर खौफजदा नजरों से अहमद की जानिब देखते हैं और एक बदले बदले जलाली अहमद का रूप देखकर सहमी हुई आवाज में थोड़ी देर बाद फरियाद करते हैं। कार्ड छपकर तकसीम किए जा चुके हैं अहमद भाई। दोनों तरफ शादी की तैयारी अपने उरूज पर है। सब खानदान वालों की आहिस्ता आहिस्ता आमद शुरू हो चुकी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बहुत देर हो चुकी है, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आप नहीं जानते बड़ी तबाही होगी। मोहब्बत में देर सवेर नहीं होती। अहमद अपने हाथों से नासिर के बंधे हुए हाथों को नीचे ले जाते हुए उठता है। तबाही तो होगी नासिर भाई, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। वालदा, मुझे माफ कर दीजिएगा, अहमद ने अपने छोटे से लॉन में बैठे हुए माजरत ख्वाह लहजे में कहा। लेकिन मैं सुमैरा से शादी नहीं कर सकता। तो फिर बेटे, आप किससे शादी करना चाहते हैं? वालदा ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कुछ सोचते हुए पूछा। ईमान से, अहमद ने दिल की बात कहते हुए सर झुका लिया। अहमद की बात सुनकर वालदा को इतना ताज्जुब नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, लेकिन आने वाले हालात का अपनी बूढ़ी आंखों से तज्जिया करते हुए समझाने के अंदाज में
نے کہا، تو اب میرا بیٹا خیانت بھی کرے گا؟ والدہ، خیانت تو کرنی پڑے گی، احمد نے سر اٹھاتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، ورنہ میں اپنی زندگی سے خیانت کر بیٹھوں گا۔ جنت بی بی نے اپنے بیٹے کا نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے بڑے آرام کے ساتھ کہنا شروع کیا، آپ جو بات کہہ رہے ہو وہ ایسی آگ ہے جس میں نہ جانے کیا کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میں آپ کو روکوں گی نہیں، لیکن انسان جن 5 عناصر سے بنا ہے انہی میں سے ایک آگ بھی ہے جو اس وقت آپ کے باقی 4 عناصر پر غالب آ چکی ہے۔ والدہ کی بات سن کر احمد سے کچھ نہ کہا گیا اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، والدہ نے احمد کی بے بسی دیکھتے ہوئے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا، آخر عشق کے آتش آگ کو بڑھائے گی ہی، کم نہیں کرے گی، لیکن اتنی آگ خدا نخواستہ قیامت ہی نہ برپا کر دے۔ قیامت کا تو علم نہیں، لیکن ایک محشر ضرور برپا ہے میرے اندر۔ احمد نے چارپائی پر بیٹھی ماں کے پاؤں پکڑ کر روتے ہوئے کہا، والدہ میں نے آج تک آپ کی کسی بات یا حکم سے انکار نہیں کیا، لیکن میں شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں کہ میں باوجود کوشش کے بھی ان 5 عناصر کو اعتدال میں نہ رکھ سکا۔ میں سب جانتی ہوں میرے بیٹے، والدہ نے کمال ضبط کے ساتھ احمد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، محبت انسان سے بڑا کچھ کرواتی ہے۔ کیا آپ کی ایمان سے بات ہوئی اس سلسلے میں؟ نہیں، احمد نے یوں ہی بیٹھے ہوئے کہا جیسے اپنے اندر ممتا سے طاقت، سکون اور فیض حاصل کر رہا ہو۔ اسے تو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ میں کس آگ میں جل رہا ہوں، اسے ضرور معلوم ہوگا، جنت بی بی نے یقین کے ساتھ کہا، لیکن بہتر ہے آپ ایک بار اس سے بات کر لیں۔ لیکن بیٹا، میری ایک ہی درخواست ہے کہ جب وہ ہمارے گھر کی دہلیز میں قدم رکھے تو اس کے ماں باپ کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے؟ جی سمجھ گیا، احمد نے اتنا ہی کہا۔ والدہ، میں مجبور ضرور ہوں، لیکن یہ کبھی نہیں بھولتا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جنت بی بی نے احمد کے ماتھے کا بوسہ لیا اور نگاہیں خلا میں کسی نہ نظر آنے والے اس نقطے پر مرکوز کر دیں جہاں سے وہ آگے وانے حادثات کا جائزہ لے سکے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا اور احمد کوشش کے باوجود بھی نصیر صاحب سے مل نہیں پا رہا تھا، کیونکہ ناصر بھائی نے نسرین کو احمد کے ارادوں سے آگاہ کر دیا تھا اور نسرین نے اپنی ماں کے توسط سے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی ملاقات نہ ہو۔ اس حوالے سے وہ بھی ڈر رہی تھیں کہ کہیں ایمان خود ہی اپنے ابو سے بات نہ کر لے، لیکن اس محبت کی ماری کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ احمد نے کیا فیصلہ کیا ہے، ورنہ وہ کب کی بغاوت کر چکی ہوتی۔ لیکن آج کے دن بڑا کچھ ہونے والا تھا اور اسی دن کے لیے وقت نے نہ صرف احمد اور ایمان کو موقع میسر کیا بلکہ اپنی طاقت کے سامنے انسان کو نیچا دکھانے کا بھی منصوبہ مکمل کر لیا۔ السلام علیکم سر جی۔ احمد اپنے آفس میں سوچوں، فکروں اور منصوبوں میں غرق چہل قدمی کر رہا تھا کہ ایک دم سے چونکا۔ ایمان، آپ یہاں اس وقت؟ آج تو آپ کا پیپر تھا۔ وہی تو دینے آئی ہوں، ایمان نے احمد کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے سر جی، آپ نے کبھی مجھے سمجھا ہی نہیں، ایمان نے دکھ کے ساتھ کہا۔ بہرحال یہ لیجئے میری شادی کا کارڈ، ضرور آئیے گا، کیونکہ میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے استاد ہیں جنہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے جسے میں ساری زندگی چاہتے ہوئے بھی بھول نہیں سکوں گی۔ احمد نے خاموشی سے کارڈ کو پکڑا اور بڑی حیرت سے اس کو ایسے دیکھنے لگا جیسے پھانسی کا حکم نامہ ہو۔ ایمان تھوڑی دیر احمد کے چہرے پر آتے جاتے رنگ اور تاثرات کو دیکھتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ شاید کچھ کہیں، لیکن جب یہ خاموشی طویل ہوتی چلی گئی تو ہلکی سی مگر زہریلی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر بولی، میں اب چلتی ہوں، زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے ایمان باہر کی جانب چل دی کہ اتنے میں احمد کی آواز آئی، رکو ایمان، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ زندگی میں پہلی بار آپ کے بجائے تم سے مخاطب کرنے پر ایمان حیرت اور خوشی کے باعث وہیں رک گئی تو احمد اس کے پیچھے جا کر رکتے ہوئے اس کے رخ پلٹنے کا انتظار کرنے لگا۔
لیکن جب ایمان اسی حالت میں کھڑی رہی تو احمد نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے لکھے ہوئے اشعار پڑھے۔ نہ چین آئے جو جینے میں تو مرنے سے سکون ہوگا، محبت حد سے بڑھ جائے تو لازم ہے جنوں ہوگا۔ یہ سنتے ہی ایمان ایک دم سے اپنا رخ احمد کی طرف موڑتی ہے اور آنکھوں سے خوشی اور شکر کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ امی، اب آپ کو ہی کچھ کرنا پڑے گا، نسرین نے احمد اور ناصر کے درمیان ہونے والی گفتگو سنانے کے بعد کہا۔ لیکن کیا کروں؟ شہناز بیگم نے پریشانی سے کہا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایمان کب کسی کی سنتی ہے، اور اوپر سے احمد نے اس کو ذرا اشارہ بھی کر دیا تو ایمان ابھی تک احمد بھائی کے ارادوں سے انجان ہے۔ نسرین نے اطلاع دی، لیکن خدا نخواستہ اس پر یہ انکشاف ہو جاتا ہے، پھر تو وہ کسی صورت شادی کے لیے نہیں مانے گی، اور اگر وہ اپنی ضد پر آ گئی تو اس سے بعید نہیں کہ وہ شادی والے دن بھی انکار کر دے۔ شہناز بیگم نے غصے میں کہا، یہ سب تم لوگوں کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ اب امی، اس میں برائی بھی تو کوئی نہیں، نسرین نے کچھ طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، تم تو اس کی طرفداری کرو گی ہی، لیکن بیٹی تم اپنے باپ کو بھی اچھی طرح جانتی ہو، شہناز بیگم نے ڈراتے ہوئے کہا۔ اگر انہیں اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کیا کریں گے۔ میں اس کی طرفداری نہیں کر رہی، نسرین نے صاف لفظوں میں کہا، ورنہ آپ سے کبھی نہ کہتی کہ کچھ کریں، کیا کروں؟ شہناز بیگم نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ہر طریقے سے ایمان کو سمجھا چکی ہوں، حتیٰ کہ فائزہ کو بھی کہا ہے اسے سمجھانے کے لیے، لیکن اس کی یہی ضد ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گی، اور اگر آپ نے مجبور کیا تو شادی والے دن ہی انکار کر دے گی، وہ صرف احمد بھائی کی ہی مانے گی۔ نسرین نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ مان جائے گا؟ شہناز بیگم نے طنزاً کہا، یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے، اسی نے میری بیٹی پر جادو کر دیا ہے، کتنا شریف اور مسکین بنتا ہے، میں نے تو سوچا بھی نہیں۔ امی، کیا آپ روایتی عورتوں کی طرح شروع ہو گئی ہیں؟ نسرین برداشت نہ کر سکی اور بول پڑی، آپ کی بیٹی پر کوئی جادو وغیرہ نہیں ہوا، اور احمد بھائی واقعی شریف، نیک اور سلجھے ہوئے ہیں، البتہ ان دونوں سے غلطی ضرور ہوئی ہے، ایمان نے اس گھر میں پیدا ہونے کی اور احمد بھائی سے دیر کرنے کی۔ دیر؟ ایمان کی والدہ نے عجب سے لہجے میں کہا، بہت دیر، اسی لیے کہتی ہوں آپ دیر نہ کریں۔ نسرین نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، جائیں اور جا کر خالہ جنت سے بات کریں اور کہیں کہ وہ احمد بھائی کو سمجھائیں۔ اب تمہارا کیا خیال ہے، انہیں اپنے بیٹے کی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوگا؟ شہناز بیگم نے پھر تلخ لہجے میں کہا، امی، آپ کو نہ جانے کیا ہو گیا جو ہر ایک سے اتنی بدزن ہوتی جا رہی ہیں۔ نسرین نے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ انہیں علم نہیں ہوگا، ورنہ وہ احمد بھائی کو ضرور سمجھاتی۔ جب بیٹی کی وجہ سے راتوں کی نیند اڑ جائے تو ماں بدزن نہ ہو تو کیا ہو؟ شہناز بیگم نے بدستور غصے میں کہا، اسی کے کہنے پر میں نے ایمان کو ان کے ساتھ گاؤں بھیجا، اور اسی کے بیٹے کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ شادی کا گھر کم، ماتم کدا زیادہ لگ رہا ہے۔ امی، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں، نسرین نے سمجھایا، کیونکہ جذبات کا سیلاب جس میں ایمان اور احمد بھائی بہہ رہے ہیں اس کو صرف اور صرف ہوش کی کوششوں سے روکا جا سکتا ہے، ورنہ خاندان کے خاندان اجڑ جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا کر کرتی ہوں بات جنت سے کہ اپنی نہیں تو کم از کم میرے گھر کی جنت کا ہی خیال کرے۔ یہ کہتے ہوئے شہناز بیگم بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتی ہیں۔ سر جی، جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا، کیونکہ آپ مسلسل مجھے گھور رہے تھے۔ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ایمان نے احمد سے کہا۔ ایسا نہ کہو ایمان، احمد نے محبت سے کہا۔ کیوں؟ ایمان نے ہنستے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ وہی ایک نظر تھی جب میں زندگی میں پہلی بار محبت سے آشنا ہوا تھا، احمد نے ان لمحوں کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ میری محبت عقیدت سے نہیں بلکہ پہلی نظر سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، ایمان نے محبت سے دیکھتے ہوئے گلا کیا، تو پھر بتایا کیوں نہیں؟ میں اپنی محبت کے شب و روز میں اس طرح کھو گیا کہ تمہیں بتانے یا حاصل کرنے کا خیال ہی نہ رہا، احمد نے مسرور ہوتے ہوئے کہا۔
اور پھر حاصل کرنے کا خیال کیسے آیا؟ ایمان نے سوال کیا گاؤں جاتے ہوئے۔ احمد نے کہا سر جی آپ۔ ایمان نے کچھ کہنا چاہا تو احمد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ایک دم کہا سر جی نہیں، احمد کہو، مجھے اچھا لگے گا۔ احمد کی بات سن کر ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا کہوں گی، ضرور کہوں گی، لیکن اس دن جب میں ایمان احمد سے مسز ایمان احمد ہو جاؤں گی۔ آپ کو پتا ہے جب گاؤں سے واپسی کے بعد میں آپ کا انتظار کرتی رہی، ایمان نے اطلاع دیتے ہوئے کہا، گاؤں میں گزاری ہوئی آخری رات کی ملاقات کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ میرے دروازے پر ضرور آئیں گے۔ تمہارے دروازے پر آنے کی اجازت لینا ہی چاہتا تھا، مگر اسی دن سونے کی دیوار ہمارے بیچ کھڑی کر دی گئی۔ احمد نے کہا لیکن اب کوئی دیوار ہمارے درمیان نہیں آئے گی، لیکن آپ کیا کریں گے؟ ایمان نے پہلی بار گھبراتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کیا کروں گا۔ احمد نے کہا مجھے آپ پر یقین ہے اور میں آپ کی ایک آواز پر سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ایمان نے اپنا ہاتھ احمد کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ کچھ دیر یوں ہی خاموش سوچوں میں ڈوبے رہنے کے بعد احمد نے ایسا سوال کر دیا جس کا جواب شاید دونوں کے لیے سزا بن گیا۔ ایمان، مجھے تمہاری محبت پر پورا یقین ہے اور اسی یقین کے بلبوتے میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہوں، لیکن میری محبت مجھ سے پوچھتی ہے، مجھے اکساتی ہے کہ تم سے پوچھوں کیا؟ ایمان نے محبت بھری مسکراہٹ ہونٹوں اور آنکھوں میں سجاتے ہوئے پوچھا، یہ کہ تمہاری نظر میں میری کیا اہمیت ہے؟ احمد کی محبت نے محبوبیت کا بھی مزہ لینے کی غرض سے پوچھا، میں کیا ہوں تمہاری نظر میں؟ یہ سن کر ایمان سنجیدگی سے کچھ سوچنے لگی اور احمد اس کے تاثر کو بڑے محظوظ ہو کر دیکھنے لگے، لیکن جب ایمان لفظوں سے بیان کرنے سے قاصر رہی تو اٹھ کر کھڑی ہوئی اور وہ کر دیا جو آج تک کسی کو کرنے کی نہ جرت ہوئی اور نہ خیال آیا۔ احمد فوراً کرسی پر سے اٹھا اور ایمان کو زمین پر سے اٹھاتے ہوئے کانپتی اور ڈرتی آواز میں کہا، یہ تم نے کیا کیا ایمان؟ اتنی محبت، دیوانگی، میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہ سن کر ایمان نے ہر چیز سے انجان، بے خبر، محبت، دیوانگی، جنون اور عقیدت کی شراب میں مخمور، گناہ و ثواب سے بے نیاز ہو کر کہا، تیرا نام لوں زبان سے، تیرے آگے سر جھکا دوں، میرا عشق کہہ رہا ہے تجھے میں خدا بنا دوں۔ اور شاید یہی وہ محبت کے حسین لمحات تھے جن کو ایمان نے انا الحق کی طرح قہر میں بدل دیا۔ احمد پھولتی سانسوں کے ساتھ جب مسجد سے منسلک حجرے میں داخل ہوا تو حافظ صاحب کہیں جانے کی تیاریوں میں مصروف نظر آئے۔ کہیں جا رہے ہیں حافظ جی؟ احمد نے اپنی سانس بحال کرتے ہوئے پوچھا۔ اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے، میں تمہاری طرف ہی آنے والا تھا۔ حافظ صاحب نے احمد کا سوال سن کر دروازے کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے کہا، حکم آ گیا ہے کوچ کرنے کا، لیکن کہاں؟ احمد نے دیوانگی سے پوچھا۔ یہ تو مجھے خود نہیں معلوم، حافظ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بھکی شریف جاؤں گا تو منزل کے راستے پر ڈال دیا جاؤں گا، لیکن یوں اچانک؟ احمد نے پوچھا تو حافظ صاحب نے حسب معمول شعری صورت میں جواب دیا، جہاں میں اہل ایمان مانند خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان مانند خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر ابھرے، ادھر ڈوبے ادھر ابھرے۔ حافظ صاحب کی بات سن کر احمد سوچ میں پڑ جاتا ہے تو حافظ صاحب اسے دیکھ کر اور اس کے چہرے پر آیا پریشانی کے باعث پوچھتے ہیں، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ پتہ نہیں حافظ جی، خیریت کس کو کہتے ہیں؟ احمد نے بدستور پریشانی کے عالم میں کہا اور ایمان کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے احوال حافظ صاحب کو سنانے کے بعد پوچھا، کیا حکم ہے اس بارے میں؟ حکم تو صاف ہے میرے شاہین، حافظ جی پہلی بار پریشان نظر آتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کسی اور کو معلوم ہونا نہیں چاہیے ورنہ ایک نیا فتنہ جنم لے گا، لیکن میں کیا کروں؟ احمد نے پوچھا تو حافظ صاحب نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ احمد کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اپنی میں کو ختم کر، اب میں کا سوال ہی نہیں بچا، اور جو ہو گیا اسے بھول جا، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ تمہیں بھولنا کیا اور یاد کیا رکھنا ہے۔ حافظ صاحب کی بات سن کر احمد اپنی تھوڑی سی بڑی شیف پر سوچنے کے انداز میں ہاتھ رگڑنے لگتا ہے، پھر کسی امید کے سہارے پوچھتا ہے، آپ کب تک جا رہے ہیں؟ ابھی نکل ہی رہا تھا۔ ابھی؟ احمد نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، حافظ صاحب نے کہا، زندگی نے وفا کی تو تیری وفا کی داستان ضرور سنوں گا، لیکن حافظ جی مجھے اب آپ کی مدد چاہیے ہوگی۔ احمد نے ایک امید سے کہا، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ بچہ جب کمرہ امتحان میں داخل ہو جائے تو اسے امتحان خود ہی دینا پڑتا ہے۔ حافظ صاحب نے کہا، استاد، دوست،
माँ बाप सब बाहर रहकर सिर्फ उसकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं और मैं करूँगा, लेकिन तुझे आखिरी सबक देता जाऊँ। अहमद बगैर कुछ कहे उनकी बात पूरी तवज्जो से सुनता है। इश्क का आगाज आजिजी से होता है। आजिजी इंसान को गर्ज, लालच और हासिल करने की जुस्तजू से बेनियाज कर देती है और उसके वजूद को शहादत, गवाही की अलामत बना देती है। और जब शहादत, गवाही कबूल कर ली जाती है तो कुर्बानी के इम्तिहान से गुजारा जाता है। ये कहकर हाफिज साहब थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करने के बाद कहते हैं, साबित कदम रहना कि उन तीनों में से अगर एक भी छूट गया तो इश्क नाराज हो जाएगा। और याद रखना, इश्क और ईमान एक जैसे हैं, उनमें पूरा पूरा दाखिल होना पड़ता है। या तो है या फिर नहीं है, इनमें कोई दरमियानी रास्ता नहीं। मोहब्बत और वक्त की जंग अपने उरूज पर थी और फैसले में एक हफ्ते से भी कम के दिन रह गए थे। ईमान से इजहार मोहब्बत करने के बाद जब अहमद ने मिलकर एक होने की मंसूबा बंदी की तो वक्त ने अपना दाव खेलते हुए हाफिज साहब को उससे जुदा कर दिया और इस लड़ाई में वो फिर तन्हा हो गया। लेकिन अब उसने भी हार न मानने की ठान ली। जीत होगी तो उसकी होगी, उसकी मोहब्बत की होगी। अहमद इन्हीं सोचों में गुम जब उस गली में दाखिल हुआ तो कभी उसकी अपनी, फिर सिर्फ उसकी और अब हमारी हो गई थी। तो उसने शहनाज बेगम को अपने घर से निकलकर अपने घर वापस दाखिल होते देखा। बज़ाहिर ये एक मामूल की बात थी, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल जोर जोर से किस अनहोनी के ख्याल से धड़कने लगा और कदमों की रफ्तार भी तेज हो गई। जब वो घर में दाखिल हुआ तो बेचैन, घबराई और लरसती हुई आवाज में वालदा उसके हलक से निकला, क्योंकि जन्नत बीबी सहन में बिछाई चारपाई के करीब होश और बेहोशी के दरमियान झूलते हुए अहमद के सामने गिर पड़ी। आपने जो करना था कर दिया, ईमान ने गुस्से में कहा, लेकिन अब जो मैं करूंगी वो आप सोच भी नहीं सकती। क्या करोगी तुम? शहनाज बेगम ने भी गुस्से में कहा। वही कुछ जिससे रोकने के लिए आप सरजी के घर गई थी। ईमान ने अपनी फितरी बेबाकी से कहा, तुम अपने भाई और बाप को जानती नहीं। शहनाज बेगम ने धमकी आमेज लहजे में कहा, वो तेरे साथ साथ उसको भी खत्म कर देंगे। इसका फैसला भी आज हो जाएगा। ईमान ने धमकी का तासुर लिए बगैर कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वसीम से शादी करने से बेहतर है वो मुझे अपने हाथों से मार दें, लेकिन मैं अब सरजी के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? शहनाज बेगम ने कहा, तुम्हारी या तुम्हारे किए हुए फैसले की क्या अहमियत है? मुझे मेरी अहमियत का आज इल्म हो गया है, ईमान ने कहा, और जिसके लिए मैं अहम हूँ वो किसी और के फैसले को अहमियत नहीं देता। क्या तुम्हारी अहमद भाई से कोई बात हुई है? पहली बार नसरीन ने सवाल पूछा तो ईमान ने उसकी तरफ देखते हुए असबात में सर हिलाया। क्या कहा है उस जलील ने तुमसे? शहनाज बेगम आपे से बाहर हो गईं। अम्मी, आप मुझे कुछ भी कह लें, लेकिन उनके खिलाफ मैं एक बात भी नहीं सुनूंगी, ईमान ने एहतजाज करते हुए कहा। क्यों ना करूं? शहनाज बेगम ने बदस्तूर गुस्से में कहा। वही तो है जिसकी वजह से ये सारा फसाद, क्योंकि आपकी बेटी ईमान है वो। ईमान ने उनकी बात काटते हुए कहा, और अपने ईमान की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करती हूँ। और अगर आपने मुझे मेरे ईमान से हटाने की कोशिश की तो मैं शादी वाले दिन सबके सामने कुफ्र का इर्तिकाब कर बैठूंगी। ये कहते हुए ईमान अपने कमरे की जानिब चल पड़ती है। ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।